را کی پیداوار ہے، یہ BJP کی جماعت ہے، یہ اس کو RSS نے بنایا ہے، تو کیا ہمیں برما والوں سے بات کرنی ہے؟ کیا ہمیں شری لنکا سے بات کرنی ہے؟ کیا ہمیں چائنا والوں سے بات کرنی ہے؟ پردھان منتری سے روٹ جائیں، ہوم منسٹر سے روٹ جائیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی طرف پیٹ کر لیں تو کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ NCPDP کو میں کہہ رہا ہوں وہ ڈیٹ دے دیں، اگر ان کے جھنڈے کسی نے اتارے تو مجھے پونچھ سے آپ باہر نکال دیں۔ میری آپ کے ایک ڈیسیژن لیتے ہیں سنس پریزیڈنٹ واز ان جیل، تو مجھے بتائیں کیا میں ان پڑھ سیکرٹری تھا تو مجھے سیکرٹری کیوں بنایا تھا؟ جو لوگ حسیب درابو جیسی ایک بہت بڑی شخصیت کو باہر ایسا لوٹتے رہے، کوٹھیاں بناتے رہے، جائیدادیں کھڑی کرتے رہے، تو NIA پیچھے پڑی ہے، IB پیچھے پڑی ہے، CIB، اب وہ جائیدادیں چھپائیں کہ لوگوں کے ایشوز رہے۔ میرے پیچھے 10 ایجنسیاں نہیں ہیں، یا اس کا پیسہ کس بینک میں پڑا ہے، پلاٹ کہاں پہ ہے، کوٹھیاں کہاں پہ ہیں، اس کی انکم کتنی تھی، جائیداد کتنی بنا لی۔ آج کے لیڈروں کو تو سب سے بڑی مصیبت یہی ہے، جائیدادیں بچانے کے چکر میں بیچارے دبلے ہو رہے ہیں، تو عوام جائے باڑ میں، عوام ساتھ ہے نہیں، 500 لوگ کو جمع نہیں کر سکتے، تو اب یہ نہیں جی جھنڈے نہیں لگانے دیے۔ بھائی جھنڈے کون منع کرتا آپ کو؟ جموں کشمیر اپنی پارٹی اس وقت ضلع پونچھ میں کتنی سٹرانگ ہے؟ کیا الیکشن لڑنے کے لیے جموں کشمیر اپنی پارٹی پوری طرح سے تیار ہے؟ اگر الیکشن لڑتی ہے تو گراؤنڈ میں کتنی جو ہے وہ پبلک جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہوگی؟ میرا خیال ہے آپ شرح صاحب جرنلسٹ ہیں، آپ جمہوریت کی تیسری آنکھ ہیں، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن سو فار ایز مائی آئیڈیاز کنسرن، جو میں سمجھتا ہوں یہ جموں کشمیر اپنی پارٹی ہو یا جو ہمارا کارواں ہے جس کو ہم غریبوں کا کارواں کہتے ہیں، اس میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہم نے روز اول سے جب بھی آپ ہماری میٹنگ سنیں، جلسہ سنیں، کہیں بھی کچھ ہو، تو ہمارا ایک نعرہ ہے کہ غریبوں کے کارواں پہ اللہ اپنے کرم کا سایہ عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک واحد پارٹی ہے جو انٹیکٹ ہے سلوتری سے لے کر لورن تک اور کھڑی کرماڑا سے لے کر گگڑیاں تک، جس کے ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ یہاں پہ ہیں بڑے بہت پارٹیاں باقی بھی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، کوئی میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن بہت کم آپ کو پارٹیاں پونچھ میں ملیں گی حویلی کانسٹیچوئنسی میں جو انٹیکٹ ہیں، جو چاہیں تو سلوتری میں میٹنگ کریں تو کر سکتے ہیں، چاہیں تو لور میں میٹنگ کر سکیں، چاہیں تو سبزیاں گگڑیاں میں بھی میٹنگ کر سکیں، چاہیں تو کھڑی کرماڑا میں کر سکیں۔ یہ غریبوں کا کارواں، چونکہ ہم نے 2 سال گورنمنٹ میں رہ کر غریبوں کو یہ بتا دیا کہ ان کو کسی VIP کی ضرورت نہیں ہے، ایک خادم کی ضرورت ہے، اور جو محبتیں ہم نے اپنا انداز پیش کیا، اپنے محبتیں دی، اور ایک صحیح خادم بن کر VIP کلچر کو ختم کرتے ہوئے، تو لوگ اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی پنچایت، ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پہ ہم نے 2 سالوں میں کام نہ کیا ہو، اور لوگ اس کے لیے اس کو بخوبی جانتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عوام کی محبت ہمارے ساتھ ہے، غریبوں کی محبت ہمارے ساتھ ہے، اور مجھے اس میں کوئی شک نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے کرم سے الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں، ہمارے لوگ تیار ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، اور دعائیں ہمارے ساتھ جتنی ہیں اتنی انشاءاللہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں گی۔ سب آپ کی ہی پارٹی بھی یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ کی پارٹی BJP سے منسلک پارٹی ہے، آپ کی پارٹی کے سینٹر میں ڈائریکٹ رابطے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ شہرا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سو فار ایز ڈیموکریٹک سیٹ اپ آف انڈیا از کنسرنڈ، یہاں پہ تو سینٹر ہی سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اوورال ڈیولپمنٹ کے لیے، اور میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو جموں کشمیر اپنی پارٹی ہے یہ BJP کی B ٹیم ہے، تو میں نے یہ اوپنلی کہا ہے، پرسوں بھی میں نے انٹرویو دیا ہے، میں نے کہا کہ سو فار ایز انڈیا ایز ہول از کنسرنڈ وی کنسیڈر بھارتیہ جنتا پارٹی ایز اے ٹیم آف انڈیا so far as political parties are concerned, and rest of the parties including Congress, Samata Party, Aam Aadmi Party, whosoever is there, we must consider them as B team. Since BJP is ruling India, so BJP is considered to be A team. ہم تو سب بھی ٹیم ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے بتائیں شرح صاحب، چونکہ PDP 2014 میں مفتی صاحب مرحوم مغفور اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے ایک عظیم قائد تھے، تو ان کی سربراہی میں PDP جو تھی 2014 میں آگے بڑھ رہی تھی، تو جب ان پہ کوئی الزام نہیں لگا کہ کیسے عوام تک ان کو مس لیڈ کریں، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ را کی پیداوار ہے، یہ BJP کی جماعت ہے، یہ اس کو RSS نے بنایا ہے، اس کو را فنڈنگ کر رہا ہے، تو یہی تو الزام لگ سکتے ہیں۔
اب مجھے بتائیں سعید الطاف بخاری صاحب اگر اس وقت جیلوں میں ہمارے بچے بند ہیں، ان کو آزاد کروانے کے لیے، رہائی کے لیے تگودو کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ڈومیسائل کا سلسلہ بنا، اس وقت آپ نے بھی سنا تھا کہ جب یہاں پہ پوسٹ اناؤنس ہوئی تو باہر سے، پنجاب سے، ہریانہ سے بھی لوگ فارم بھرنے لگے، کوئی یہاں پہ سیٹ اپ پولیٹیکلی نہیں تھا۔ تو اس وقت سعید الطاف بخاری صاحب مرد میدان بن کر میدان میں آئے، انہوں نے 35 ریپریزنٹیٹیوز کا ڈیلیگیشن لیا، دہلی میں گئے، پردھان منتری جی سے بات کی، اور پھر وہاں پہ یہ ایک قانون نکلا، ایک ڈائریکشن وہاں سے ملی کہ جموں کشمیر کی جو جتنی ملازمتیں ہیں اس کا حق جموں کشمیر کے ہی نوجوانوں کو ہے اور کسی کو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی اہم سوال ہے کہ جب بھاجپا کسی بھی پارٹی کی بات نہیں سن رہی تھی تو بخاری صاحب کی بات ایک دم سے کیسے سنی؟ میں آپ کو شہرا صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آواز خلق جو ہوتی ہے نکارہ خدا ہوتی ہے، جب آپ 35 ریپریزنٹیٹیوز کو ساتھ لے کر جائیں، دیکھیے آپ یہ سمجھیں کہ اس ڈیپوٹیشن کو دیکھیں، اس میں کون لوگ تھے جو عوام کی نمائندگی پچھلے 30 سالوں سے کر رہے ہیں۔ اعجاز خان صاحب تھے، ذوالفقار صاحب تھے، چودھری قمر صاحب تھے، اپنے دلاور میر صاحب تھے، غلام حسن میر صاحب تھے، تو آل آف دیم دے آر ریپریزنٹیٹیوز سرونگ پیپل فرام لاسٹ 30 ایئرس۔ یہ تو عوام گورنمنٹ، اور اس وقت تو یہ روٹھے ہوئے تھے، یہ کہاں جا رہے تھے؟ یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے یہ چھین لیا گیا، تو کسی نہ کسی نے تو آگے جانا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کوئی بھی ایشو ہے اسٹیٹ میں، تو کیا ہمیں برما والوں سے بات کرنی ہے؟ کیا ہمیں سری لنکا سے بات کرنی ہے؟ کیا ہمیں چائنا والوں سے بات کرنی ہے؟ ہماری ڈیموکریسی میں تو ہم نے جب بھی کوئی ایشو ہوگا تو وی ہیو ٹو ٹیک دیٹ ایشو ود سینٹرل گورنمنٹ۔ ہم پردھان منتری سے روٹ جائیں، ہوم منسٹر سے روٹ جائیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی طرف پیٹ کر لیں تو کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یہ تو ایک اچھی سی بات ہے۔ ہم اور کس کو بات کریں گے، کس سے بات کریں گے؟ دیکھیے سعید الطاف بخاری صاحب پہ کوئی الزام تو نہیں لگ سکتا ہے، آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کرپشن کر رہے ہیں، چونکہ وہ دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں۔ پچھلے 75 سال میں پہلے منسٹر بنے، جب وہ ایجوکیشن کے منسٹر بنے، فائنانس منسٹر بنے، پی ڈبلیو ڈی منسٹر بنے، انہوں نے اپنی قابلیت کی چھاپ چھوڑی۔ جو میگڈمائزیشن ان کی جب وین ہی واز پی ڈبلیو ڈی منسٹر، وہی اس وقت سروائیو کر رہی ہے، باقی تو ختم ہو گیا ہے۔ اب جب وہ ایجوکیشن منسٹر بنے تو انہوں نے یہ کنسیپٹ نکالا تھا جتنے سکول ہیں ہمارے اسٹیٹ میں، جن لوگوں نے وہ لینڈ ڈونیٹ کی ہے ان کا ایک ایک بچہ اس میں ملازمت میں لیا جائے، اور اس وقت کیبنٹ میں اس کو اپروو بھی کر لیا تھا۔ ہمارے ہزاروں بچے اس میں ایڈجسٹ ہونے جا رہے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج پھر وہی شروع ہو گیا، چونکہ اپنی قابلیت ان کے پاس وہ ایک صاف شفاف شخصیت ہیں۔ زندگی میں پوری ریاست جانتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ یہ بڑی اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک بھی جھوٹ انہوں نے نہیں بولا، اور وہ گھر سے وہ کروڑ روپے کی وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان کو تو والد محترم نے اس لیے بھیجا کہ پرخلوص اور بےلوث خدمت کرو۔ ایک صاف شفاف شخصیت پہ 100 صلات کے پابند ہیں، آل رسول ہیں، بڑے با اخلاق ہیں، ہر ایک سے بڑے پیار سے ملتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں ان کو اگر نیچا دکھانا ہو پولیٹیکل پارٹیز نے تو اور کیا الزام لگائیں گی؟ ظاہر سی یہی الزام ہے نا کہ وہ مرکز کے ساتھ ملے ہیں۔ پی ڈی پی تو یہ بھی کہتے ہیں، پی ڈی پی میں ہوتے ہوئے الطاف بخاری صاحب 17 ایم ایل اے کی لسٹ پوری تیار کر کے بی جے پی کے ساتھ جوائننگ کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مفتی محمد سعید صاحب مرحوم و مغفور، جن کی قیادت میں پی ڈی پی آگے بڑھ رہی تھی، عوام ریاست جموں کشمیر کی بدقسمتی ہے کہ ہم اس عظیم رہنما سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو بعد کی بات ہے، حسیب درابو صاحب یا سعید الطاف بخاری صاحب جنہوں نے ایک پل باندھا تھا سینٹر اور اس کے درمیان ایجنڈا پر سائن کرنے میں، ان دو لیڈرز کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جب مفتی صاحب مرحوم مغفور حیات تھے، جب بھی کوئی ایشو، میں بھی ایز ایم ایل اے جانتا ہوں، جب بھی ہمارا کوئی ایشو ہوتا تھا تو وہ یہی کہتے کہ سعید الطاف بخاری صاحب آئیں گے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ مشیر اعلیٰ تھے ان کے۔ کیا ہوا کہ جب ان کی وفات ہوئی، پھر ایک دم حسیب درابی اس صاحب کو نکال دیا گیا، پھر جب نئی گورنمنٹ بنی اس میں ان کو ڈراپ کر دیا گیا۔ یہ بڑی لمبی باتیں، ان کو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں کیوں ایسا ہوا، مفتی صاحب کے دور میں کیوں نہیں ہوا تھا، سعید الطاف بخاری صاحب کو ایسی کیا ضرورت پڑی تھی 17 ایم ایل اے؟ میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، اور کیا الزام لگا سکیں گے؟ اور تو کوئی الزام لگ نہیں سکے، صاحب شفاف شخصیت پہ کیا الزام؟ آپ مجھے شہرا صاحب بتائیں، ابھی آج سے 1 مہینے پہلے انہوں نے جلسہ کیا وہاں پہ کشمیر سری نگر میں، تو اس سے تو بوکھلاہٹ اور بڑھ گئی ہے۔ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 50 جلسے کو لے کے سوال یہ ہوئے، لال چوک میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سے ترنگے اپنی پارٹیز کے نہیں لگانے دیا، اس طرح کا فلیگ جو اپنی پارٹی کا نہیں۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے فلیگ لال چوک میں لگے تھے، یہ پرمیشن انہیں کیسے مل گئی؟ باقی این سی پی ڈی پی کو کیوں نہیں ملی؟ این سی پی ڈی پی کو میں کہہ رہا ہوں
وہ ڈیٹ دے دیں, اگر ان کے جھنڈے کسی نے اتارے تو مجھے پونچھ سے آپ باہر نکال دینا. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کون نہیں جھنڈے لگانے دیتا ہے. دیر از ایک گائیڈ لائن ہے, یو ہیو ٹو اپلائی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ. آپ ان کو اپلائی کریں جیسے ہم کرتے ہیں, جیسے گائیڈ لائن پورے بھارت میں ہے. ہمارا ایک جمہوری دیش, مہان دیش ہے. یہاں پہ آپ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو اپلائی کریں, میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں, میں نے فلیگ لگانے ہیں, میں نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے, اکارڈنگلی وہ ایس ایس پی سے اس کی ویریفیکیشن مانگ لیں گے, اینڈ سینکشن ول بی اکارڈڈ, پرمیشن ول بی اکارڈڈ. ایسا آپ وہ دادا گیری کر کے وہ خود کریں تو اس میں تو گورنمنٹ, اب آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پرمیشن نہیں لی آزاد صاحب نے. تو جب انہوں نے جب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پرمیشن نہیں لی, جب وہ آ رہے تھے ان کی بڑی بڑی ہورڈنگس تھی تو اتار دی گئی. یہ یہاں پہ رول آف لا پریویلز ہیئر. یہ تو ایسے ہی ان کی مذاق کی بات ہے کہ کون ان کو روک رہا ہے. مجھے بتائیں نا کہاں پہ وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہاں پہ جھنڈے نہیں لگیں گے تو مجھے آپ یہاں سے کہنا سیاست میں نہیں آنا. یہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ جمع نہیں ہو رہے ہیں. اب کوئی نہ کوئی الزام تو کسی پہ لگانا ہے. تانترے صاحب, جب اپنی پارٹی کا سب سے پہلا ڈیلیگیشن جو دہلی میں گیا تھا, جب جا کے اپنی پارٹی اس کے بعد اقتدار میں آئی تھی, جس میں جی اے میر صاحب تھے, اعجاز خان صاحب تھے, چودھری ذوالفقار علی صاحب تھے, عثمان مجید صاحب تھے, یہ تمام لوگ بھی پی ڈی پی سے پہلے منسلک تھے. آپ بھی پی ڈی پی سے تھے, لیکن آپ نے اپنی پارٹی کو بہت آگے جا کے جوائن کیا. کیا آپ پہلے سے ان کے رابطے میں تھے؟ کیا پہلے سے پلاننگ تھی جب یہ لوگ دہلی گئے تب سے آپ کی پلاننگ تھی, کیا بعد میں آپ کی پلاننگ تھی؟ جی اصل میں شرط صاحب میں آپ کو بتاؤں, میں نے پی ڈی پی کو نہیں چھوڑا تھا. میں نے ایز اے پروٹیسٹ ریزائن کیا تھا. وہ تو پروٹیسٹ کرنا آپ کا حق ہے. وہ تو پھر پارٹی اسے کہتی ہے کہ بھائی میں نے یہ ریزائن اس کا ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, تو بات ختم ہو جاتی ہے. میں نے کہا تھا ان دا لارجر انٹرسٹ آف پی ڈی پی کہ آپ کے پاس 6-7 ایم ایل اے رہ گئے, آپ ان کو بھی پھینک رہے ہو باہر. کیوں پھینک رہے ہو؟ لیفٹنٹ گورنر سے ملے. تو لیفٹنٹ گورنر سے ملنا کون سا جرم ہے؟ ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں. تو یہ اس پہ میں نے کہا تھا میں اس پہ ایز پروٹیسٹ میں اس پہ ریزائن کر دوں گا پارٹی سے, کیونکہ سنس آئی واز اپوائنٹڈ ایز اسٹیٹ سیکرٹری. آپ کسی کو اسٹیٹ سیکرٹری بناتے ہیں اور اس سے ڈسکشن کے بغیر ہی آپ کو ایک ڈیسیژن لیتے ہیں سنس پریزیڈنٹ واز ان جیل. تو مجھے بتائیں کیا میں ان پڑھ سیکرٹری تھا؟ تو مجھے سیکرٹری کیوں بنایا تھا؟ تو اگر سیکرٹری بنایا تھا اسٹیٹ کا تو میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, تو مجھے بھی انہوں نے کنٹیکٹ کر رہا تھا وائی دے آر گوئنگ ٹو بی یہ ایکسپیلڈ فرام پارٹی. تو ایز اے پروٹیسٹ میرا حق تھا. اب میں اس کے بعد شہراز صاحب 20 ماہ گھر میں بیٹھا رہا. 20 ماہ میرا ان سے کیا رابطہ تھا؟ رابطہ ہوتا تو پہلے دن جوائن کرتا تھا. یہاں میں نے کون سا F-25 کہیں سے لینا تھا, پرمیشن لینی تھی. 20 ماہ میں اس لیے بیٹھا رہا کہ مجھے پارٹی ٹیک اپ کرے گی, میرے سے بات کرے گی. بلکہ ہمارا ڈیلیگیشن ملا بہت بڑا محبوبہ جی سے جب پہنچائی, تو انہوں نے کہا وہی ہم اس پہ کنسیڈر کر رہے ہیں. بھائی اس کو بس اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. جاوید مصطفیٰ میر صاحب, بخاری صاحب, جب انہوں نے پارٹی چھوڑی, محبوب مفتی جی کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی دے آر جسٹ گاربیجز فار اس, اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بس آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو اس کا رزلٹ یہی ہے. جاوید مصطفیٰ میر صاحب ایک گراؤنڈ سے جڑے ہوئے لیڈر ہیں. ان کے والد محترم لیجسلیٹر تھے, ان کا عوام سے رابطہ ہے. اب حسیب درابو کو جو پھینکتے ہیں تو ان کے آگے جاوید مصطفیٰ میر کیا چیز ہے؟ جو لوگ حسیب درابو جیسی ایک بہت بڑی شخصیت کو باہر پھینک دے وداؤٹ اینی, کوئی بھی ان کی کوئی غلطی نہیں تھی, وداؤٹ اینی فالٹ, تو ان کے آگے جاوید مصطفیٰ, میں اس پہ ڈسکس نہیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں شہراز صاحب. صرف مفتی محمد سعید صاحب مرحوم و مغفور, جن کو میں روز سلام کرتا ہوں, ان کے آنر میں اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. اگر ڈسکس کروں تو اس میں بہت کچھ ہے. میں اس ٹاپک کو ہی کلوز کر دوں. صاحب ایک اہم سوال, امیت شاہ جی سری نگر آئے, اپنی پارٹی کا ڈیلیگیشن سے ملا, وہ بھی رات کے اندھیرے میں چھپ کے, سامنے کیوں نہیں آئے وہ؟ اگر وہ چھپ کے ملے تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ایک میڈیا والے نے ان کا پیچھا کیا, ان کی گاڑیاں, اگر وہ ویڈیو سامنے نہ آتا, وہ رات کا کلپ, تو شاید کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ ڈیلیگیشن ملا ہے. وہ چھپ کے کیوں ملتے؟ یا تو کوئی کرمنل کوئی ایکٹیویٹیز ہیں ہماری اپنی پارٹی کی. آپ کو یہ شہراز صاحب سارا پتہ ہے کہ جب ہوم منسٹر آتا ہے, کوئی بھی وی آئی پی آتا ہے, تو یہ تو 15 دن پہلے پریکٹس شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی کون سا ڈیپوٹیشن ملنے جا رہا ہے, کس ڈیپوٹیشن کا کون سا نمبر ہے. پبلک میں کوئی بھی ایسا نوٹس نہیں نکالا. وائی جب وہ دہلی میں کھلا ملتے ہیں ان سے, تو یہاں چھپ کر کیوں ملتے؟ بھائی ہم کہہ رہے ہیں, بھائی ہم تو سوال ہے یہاں چھپ کے کیوں ملے؟ دیکھیے کون بیوقوف کہہ رہا ہے, کون بیوقوف یہ بات؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ چھپ کے. دیکھیے پولیٹیکل پارٹی, لیٹ اس ہیو اے ڈیبیٹ ود دیم. لائیے ان میں سے کسی کو تو میرے سامنے ڈیبیٹ کریں. ہم جب پرائم منسٹر سے ہم ملتے ہیں دہلی میں, جب ہوم منسٹر سے ملتے ہیں, تو وہاں پر چھپنے کی کیا بات تھی؟ یہ تو رات کو اگر کسی کو 9:30 بجے بلایا,
مجھے کئی بار بلایا گیا 9:30 بجے آپ ڈاک بنگلے میں آؤ. میں رات کو 9:30 بجے یہاں سے نکلتا ہوں. آگے سے میرا کوئی فوٹو لیتا ہے اور ڈالتا ہے شاہون تانترے جی رات کو چھپ کر مل رہا تھا. تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کیوں ملیں گے چھپ کے؟ ہم تو اوپنلی ہمیں دیکھیے، ہم جہاں تک جموں کشمیر اپنی پارٹی کا تعلق ہے، ہم تو نہیں آپ نیشنل کانفرنس والوں کی طرح جیسے 50 سال وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے، آپ کو اٹانمی لے کر دے رہے ہیں یا آپ کو سبز باغ دکھاتے رہے، دفعہ 370 کو مضبوط 35. ہم تو ایسا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں 370 سینسس 370 35 دس از پینڈنگ ود سپریم کورٹ، لیئنگ ود سپریم کورٹ، دس از سب جوڈیس کیس. ہم وہاں پہ بہترین وکلا کو کریں گے اور وہاں پہ فائٹ کریں گے. ریسٹ آف جو ایشوز ہیں، ڈومیسائل کی بات ہے، سید الطاف بخاری صاحب نے اس کو فائٹ کر کے اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو وہاں لے جا کر اس کو وہ آرڈر نکلوایا کہ بھائی یہاں پہ جو نوکریاں جموں کشمیر میں اس میں انہی کا حق ہے. ابھی دیکھیں آپ کی جیلوں میں بچے ہمارے. تو کسی پارٹی نے جموں کشمیر اپنی پارٹی کے بغیر کسی نے بھی یہ ریز نہیں کیا ایشو جو کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی. دیکھیے ہوا ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز 50-60 سال وہ صرف پیسہ لوٹتے رہے، کوٹھیاں بناتے رہے، جائیدادیں کھڑی کرتے رہے. تو NIA پیچھے پڑی ہے، IB پیچھے پڑی ہے، CIB. اب وہ جائیدادیں چھپائیں کہ لوگوں کے ایشوز ریز کریں. اب یہ اللہ نے یہ توفیق دے دی سید الطاف بخاری صاحب کو. ایسے ہی الزام Just listen me. اب ہوا کیا، بچے جیلوں میں ہیں. اب سید الطاف بخاری صاحب نے ٹیک اپ کیا. اب ہمارا ایک سیل بنا جموں کشمیر اپنی پارٹی کا، جو ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. بھائی ان کا ایشو کیا تھا، اس کو اریسٹ کیوں کیا گیا، اس کا ڈاٹا پکڑ رہے ہیں، اس کو گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کر رہے ہیں. 3 میٹنگز ہو چکی ہیں تاکہ وہ بچے باہر آئیں. تو یہ ایشوز کون کر رہا ہے اور سید الطاف بخاری صاحب کے بغیر؟ اب یہ کریں گے، یہ اپنی جائیداد بچائیں کہ یہ وہاں پہ لوگوں کے ایشوز ریز کریں. اب ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ جہاں بھی اب میں ہوں یہاں پہ ایک ریپرزنٹیٹیو، تو بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں میرے پیچھے 10 ایجنسیاں نہیں ہیں یا اس کا پیسہ کس بینک میں پڑا ہے، پلاٹ کہاں پہ ہے، کوٹھیاں کہاں پہ ہیں، اس کی انکم کتنی تھی، جائیداد کتنی بنا لی. آج کے لیڈروں کو تو سب سے بڑی مصیبت یہی پڑی ہے. وہ اپنی جائیدادیں بچانے کے چکر میں بیچارے دبلے ہو رہے ہیں. تو عوام جائے باڑ میں. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں وہ یہ باتیں چونکہ عوام ساتھ ہے نہیں، 500 لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے. تو اب یہ نہیں جی جھنڈے نہیں لگانے دیے. بھائی جھنڈے کون منع کرتا ہے آپ کو؟ اب جتنی جمہوریت ہماری اس وقت بھی، حالانکہ 370 ہم سے چھینا گیا، 35 سے ہمیں ڈپرائیو کیا گیا، اسٹیٹ کا اسٹیٹس ہمیں اس سے محروم کر دیا گیا، پھر بھی شہراز صاحب ہم بھارتی ہیں، ہندوستانی ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے یہی بھارت کا آئین ہمیں یہ سب کچھ واپس کروائے گا. الطاف بخاری صاحب، اگر کل جموں کشمیر میں کیونکہ الیکشن ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے الائنس کرنا ضروری ہوگا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے. کوئی بھی سنگل لارجسٹ پارٹی یہاں پہ نہیں نکل سکتی. اپنی پارٹی کو اگر الائنس کرنا پڑا تو کس کے ساتھ جائے گی؟ سینٹر بیس پارٹیز کے ساتھ جائے گی، کشمیر بیس پولیٹیکل پارٹی؟ دیکھیے اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں شہراز صاحب، یہ آپ مان کر چلیں اور سب مان کر چل رہے ہیں. میرا خیال اسی لیے الیکشن بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ان کیس الیکشن دیئر ول اگین بی اے فریکچرڈ مینڈیٹ. کچھ پارٹی کو 15 سیٹیں ہوں گی، کچھ 12، کچھ 13. اس میں سید الطاف بخاری صاحب نے کلیئرلی کہہ دیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ PDP کے بغیر وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ الائنس کریں گے اور 3-4 جماعتیں مل کر گورنمنٹ بنائیں گی. NC کے ساتھ کرنی پڑی کر لیں گے. کس کے ساتھ؟ NC کے ساتھ. ہم یہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. جو بھی لائک مائنڈیڈ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جو بھی یہ اصول لے کر چل رہے ہیں، پرو انڈین ہے ہمارے، اس میں فریم ورک میں ہے، تو ہمیں اس میں کیا پریشانی ہے کہ گورنمنٹ کے عوام کی بہتری کے لیے اس سے پہلے بھی تو ابھی آپ نے کہا جو NC ہے اس نے جموں کشمیر کو 50 سال میں جو تھا جموں کشمیر کا سارا کھاتا اسی نے گل کیا. جو بھی غلط ہوا جموں کشمیر NC نے کیا. پھر کیسے NC کے ساتھ واپس آپ ہاتھ ملا؟ آپ کیا اب NC کو کیا آپ ایک مجرم سمجھ رہے ہیں، ان کو پھانسی دیتے؟ غلطیاں پیچھے سے کس سے بھی ہوتی ہیں. اب جب یہ آگے گورنمنٹ بنے گی 3-4 جماعتوں کی، ان کا جو مینیفیسٹو ہے اس کو تو اس میں یک بستے میں ڈال دیا جائے گا. جب 4 جماعتیں بنے گی تو ان کا ایجنڈا آف الائنس نیا بنے گا. اس میں تو نہیں کہ NC نے غلط کیا تو اس کو چھوت سمجھو باہر پھینک دو، جیسے یہ سمجھتے ہیں. PDP کو کیوں باہر پھینک؟ اس لیے کہ PDP ہی زیادہ قصوروار ہے اس میں. جو اس وقت یہ ٹرمائل ہوا اس کی ضرورت نہیں تھی. اس میں بہت کچھ ہے، اس کے میں ڈیبیٹ کر سکتا ہوں، ڈسکس کر سکتا ہوں. ایسے حالات ہونے ہی نہیں تھے. اب یہ آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں جو ہماری مرکزی، جو ہماری یہ مجلس عملہ ہے یا جو کور گروپ ہے، یہ اس میں فیصلہ ہوا ہے. میں وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں جو سید الطاف بخاری صاحب نے کہی. تو اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گا کیوں انہوں نے یہ کہا کہ ریسٹ آف دا پارٹیز کسی کے ساتھ بھی ہم بنا سکتے ہیں، کولیشن میں شامل ہوں گے، لیکن PDP کے ساتھ نہیں ہوں گے. یہ سید الطاف بخاری صاحب نے کیوں کہا اس کے بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ سنس آئی ایم ناٹ ممبر آف دیٹ کور گروپ.
تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ایکس ایم ایل اے پونچھ جناب شاہ محمد تانترے صاحب. ایک بار پھر سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے اپنا قیمتی سمے نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں. خدا حافظ.